أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال الله تعالى في مقام آخر وأنذر عشيرتك الأقربين قال الله تعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال الله تعالى في مقام آخر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم القرآن وحب نبيه صدق وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات مدینہ کے چاند آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذی احتشام اکابرین و طلباء و اساتذہ کرام و سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل سے کہ جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم 5ویں دن کی فہم دین کورس کے تربیتی اصلاحی اور روحانی محفل کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے اولاد کے حقوق اور تربیت اولاد۔ اولاد کے حقوق کیا ہیں، ان کی تربیت کس انداز سے کی جائے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو ہوگی اور یہ گفتگو ہم سب کے لیے سود مند اور فائدہ مند ہے۔ اس کو دل میں جگہ دیجئے اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں اپنی اولادوں کی تربیت قرآنی انداز سے کریں تو بیٹے حسن اور حسین کے غلام پیدا ہوں گے۔ سیدنا امام حسین کے غلام حضور سیدنا غوث الثقلین کے غلام پیدا ہوں گے۔ میں نے آپ کے سامنے متعدد آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، ان میں سے پہلی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6۔ خصوصاً یہ جو طلباء ہیں یہ بڑے غور کے ساتھ سنیں۔ اگر جو بڑے بچے سمجھدار ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کے اندر قلم اور چھوٹے سے کاغذ بھی لے کر جب میں گفتگو کروں جو اچھی بات لگے تو اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ یہ بڑے ہو کر آپ کو بہت بڑا فائدہ دے گی اور علم کے لیے آپ کو معاونت ہوگی آپ کے لیے۔ کل سے تھوڑا سا ایسا اہتمام فرما لیا کریں۔ فرمایا اے ایمان والو کو انفسکم، خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو صحیح تربیت کر کے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے نا وہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگلا جو جملہ ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا وضاحت کر دیں، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں؟ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دیا جن چیزوں کا، جس طرح تم اس پر عمل کرتے ہو اپنی اولاد کو بھی اس کے اوپر کار بند کرو، اور جن چیزوں سے اللہ نے تمہیں منع کیا اور جس طریقے سے تم ان سے بچتے ہو اس طرح اپنی اولاد کی بھی تربیت کرو کہ وہ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ انبیاء بھی تمنا کرتے ہیں
انبیاء بھی آرزو کرتے گئے، نبی بھی دعائیں مانگی اولاد کے حصول کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی التجا کیا، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب سیدہ مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھے، عرض کی باری تعالیٰ اگر اس کو بے موسمی پھل عطا کر سکتا ہے تو میں بے شک بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بالکل بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، اگر اس کے پاس بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو بے موسمی اولاد مجھے بھی تو عطا کر سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے باری تعالیٰ رب حب لی من الصالحین۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بس دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ نے فوراً اس جگہ کی برکت اور اس جگہ کے توسل سے، اس جگہ کے وسیلے سے اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور اللہ نے جواب دیا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ نے تیری دعا قبول کی ہے اور تجھ کو یحییٰ بیٹا عطا فرما دیا۔ حاضر محترم، جب اولاد ہو جائے، بیٹا پیدا ہو جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو حاضر محترم میں آپ کو ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ولد للرجل، جب اللہ کسی کے گھر میں کوئی بیٹا عطا کرتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے کسی کے ہاں کسی کے گھر میں، تو ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، صرف ایک فرشتہ اس گھر کے اندر آ کر گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دو آنکھوں کے درمیان ہے، دو آنکھوں کے درمیان وہ فرشتہ اس بچے کے آ کر بوسہ دیتا ہے، اس کو چومتا ہے اور گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے اللہ تجھے سلامت رکھے۔ تو میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا وُلِدَتْ جَارِيَةٌ بَعَثَ اللَّهُ مَلَائِكَةً، لڑکے بیٹے کی پیدائش پر صرف ایک فرشتہ، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، پھر ایک فرشتہ نہیں بلکہ اللہ فرشتوں کی جماعت اس گھر کے اندر بھیج دیتا ہے، فرشتوں کی جماعت اس گھر کے اندر آتی ہے اور رحمت کی سوغات لے کر آتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یزفون البرکۃ زفافا، وہ رحمت کی سوغات اور برکت کی سوغات لے کر فرشتوں کی جماعت گھر کے اندر نازل ہوتی ہے اور پھر آ کر اس گھر والوں کو مبارکباد پیش کرتی ہے وہ جماعت، اور پھر وہ دعا دیتی ہے اور وہ فرشتوں کی جماعت کہتی ہے معاون الی یوم القیامت، جو اس لڑکی کی پرورش کرے گا، جو اس کی تربیت کرے گا، اللہ قیامت تک اس کی مدد فرماتا رہ جائے گا، قیامت تک اس کی مدد فرماتا رہ جائے گا۔ ہمارے ہاں لڑکی جب پیدا ہو جائے تو معاذ اللہ رنگ ہی بدل جاتا ہے، لڑکا پیدا ہو تو مبارکباد دی جاتی ہے، بیٹا پیدا ہو مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، اور لڑکی پیدا ہو ہمارا رنگ سیاہ کالا ہو جاتا ہے، بھیڑا منہ کر لیتے ہیں، اور اس وقت کوئی مبارکباد پیش نہیں کرتا، کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرتا، اور کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دیتا۔ وہ ماں جو بیٹی کے روپ میں بن کر ماں بنی ہے اور اس کے چہرے پر بھی کوئی خاص خوشی کے آثار نہیں ہوتے، یاد رکھیں یہ ایسا وتیرہ، ایسا طرز عمل، بیٹی کی آمد پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور افسوس کا اظہار کرنا، غمگین ہو جانا، مغموم ہو جانا، دل کا دکھی ہو جانا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ جیسے سورۃ نحل آیت نمبر 58 میں
اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، پارہ نمبر 14 سورۃ نحل آیت نمبر، بولیے، آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب وہ کافروں کو، غیر مسلموں کو زمانہ جاہلیت میں حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو لوگ تھے، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کہ اللہ نے تیرے گھر میں بیٹی دی ہے اور بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قرآن بیان کرتا ہے بالانثیٰ ظل وجہ مسودہ، اس کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، رنگ بدل جاتا اور وہ مغموم ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، اس بیٹی کو میں کیا کروں، زندہ درگور کروں یا اس کو ویسے ہی میں کسی اور اس کو طریقے سے اس کو ختم کروں، طرح طرح کی ام یدسہ فی التراب یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے منہ چھپاتا، لوگ کیا کہیں گے، بیٹی پیدا ہوئی ہے، ہاں یہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، معاذ اللہ، اس طرح کا تصور کرنا، یہ زمانہ جہلیت والی باتیں ہیں۔ خدا کی قسم میرے تیرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خوشخبری دی ہے بیٹی کی پیدائش پر۔ میرے نبی تیرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر 2 بیٹیاں ہیں، جس باپ کی 2 بیٹیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، اور وہ باپ ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، اور جب جوان ہو جاتی ہیں تو بالغ ہونے کے بعد شریعت محمدی کے تحت اس کا عقد نکاح کر لیتا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، میں محمد اور ایسی 2 بیٹیوں کا باپ جنت میں ایسے جائیں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہیں۔ یہ ہے دین، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ تم خوشی کا اظہار کیا کرو، اللہ کے نبی نے خوشخبری دی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، پڑھائے گا، لکھائے گا، اس کو قرب مصطفیٰ ملتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ زمانے جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، 12 ربیع الاول ہوئی، میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا خبردار بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، اپنے آپ کو روک لو، میں محمد بیٹیوں کو بچانے والا آ گیا۔ سبحان، آج وہ میری مائیں، آج وہ میری بیٹیاں، آج وہ ہماری خواتین، مسلم معاشرے کی خواتین 12 ربیع الاول کو دل کھول کر خوشی منائیں اور حضور کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں، کیونکہ حضور کے صدقے بیٹی کو عزت مل رہی ہے، حضور کے صدقے ماں کو عزت مل رہی ہے، حضور کے صدقے خواتین کو عزت مل رہی ہے۔ میرے نبی سرور کائنات کی جب آمد کا دن ہو، یہ قوم کی بیٹیاں، مسلم معاشرے کی بیٹیاں اگر ماں ہے، وہ بھی دل کھول کر اللہ کا شکر ادا کرے، حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے، کیونکہ ماں کو میرے نبی نے وہ مقام عطا فرمایا، جنت ادھر ادھر تلاش کرنے والوں، جنت ادھر ادھر نہیں ملتی، اگر جنت کو تلاش کرنا ہے تو ماں کے قدموں میں، الجنت تحت اقدامہا، بیٹی کو بھی یہی کہا، سبحان اللہ۔ تو اس لیے دل کھول کر 12 ربیع الاول کو اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ تو اب جب گھر میں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے، اب یہاں سے حقوق کی بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق بیٹا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کے کان کے اندر آذان دی جائے، کوئی اور آواز نہ پڑے۔ دائیاں ہوں، لیڈی ڈاکٹر ہوں، ان کو بھی سمجھا دیں کہ نہیں، پہلے آواز مبارک باد کی نہ ہو، کوئی آواز مبارک باد کی نہ آئے۔ سب سے پہلے جو بیٹا دنیا میں آیا، بیٹی دنیا میں آئی، سب سے پہلے اس کی کان کے اندر اللہ کے آواز کی، نام کی بلند آواز آئے۔ ماہرین بیان فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بیٹا سمجھتا تو نہیں ہے، بول نہیں سکتا، لیکن ماہرین کہتے ہیں
جو دنیا میں آ جانے کے بعد سب سے پہلے جو کان میں آواز پڑتی ہے مرتے دم تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اور جو اذان دینے والا ہو وہ نیک آدمی ہو، صالح آدمی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو سکے تو عالم دین ہو، نہیں تو گھر کے اندر جو بھی نمازی ہے، صالح بندہ ہے، وہ وضو کرے، وضو کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کان کے اندر اذان دے اور بائیں کے اندر تکبیر پڑھے تو برکت ہی برکت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلا حق ہے اولاد کا جو اسلام نے اس کو عطا کیا ہے، کیونکہ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد الفطرت، ہر بچہ جب وہ دنیا میں آتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ان کے ماں باپ کی مرضی اس کو یہودی بنائے یا اس کو مجوسی بنائے یا اس کو نصرانی بنائے۔ جب وہ آیا ہے تو مسلم پیدا ہوا ہے، اسلام کی حالت میں پیدا ہوا ہے، خواہ وہ کسی کے گھر کے اندر میں کیوں نہ ہو، تو اس کے اندر آواز جو پہلی آئے وہ لا الہ الا اللہ کی آئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا حق یہ ہے اس بچے کی تحنیک کی جائے۔ تحنیک سمجھتے ہیں نا، گھٹی دی جائے۔ کیا بولیے؟ گھٹی سمجھتے ہیں نا، گھٹی دی جائے۔ یہ بھی میرے نبی سرور کائنات کی سنت ہے، گھٹی دی جائے، اور گھٹی بھی وہ دے جو نیک صالح آدمی ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں والدنی غلام فسماہ ابراہیم فحق بتمرۃ، اللہ نے مجھ کو بیٹا عطا کیا، میں اٹھا کر چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ کو بیٹا عطا کیا ہے، تو میرے آقا دو جہاں نے اس کو اپنے دست مبارک سے کھجور چبا کر گھٹی دی، اور فسماہ ابراہیم، میرے بیٹے کا نام حضور نے ابراہیم رکھا۔ سبحان۔ اور تیسرا حق یہ ہے، تیسرا حق بیٹے کا اولاد کا یہ ہے کہ 7 جب دن ہو جائیں تو اس گنجائش ہو، اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، تو عقیقہ کیا جائے۔ یہ عقیقہ یہ ایک صدقہ ہے، آفتوں اور مصیبتوں سے اس بچے کو چھٹکارا دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بھی بچہ ہو یا جوان ہو، اس کے جتنے اعضاء ہیں 360 اس کے جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں۔ اسی طرح بکرا ہے یا بکری ہے، اس کے بھی اتنے ہی جوڑ ہیں۔ تو ہر بچے کے جوڑ کے ساتھ آفت مصیبت منسلک ہوتی ہے۔ جب وہ عقیقہ اس کے بدلے دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے صدقے اللہ مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور عقیقہ جو بچے کا ہے، لڑکا ہو تو اس کی جانب سے 2 بکرے اور 2 بکریاں، 2 بکرے یا 2 بکریاں دے دیں، اور حصہ بھی ملا سکتا ہے۔ یاد رکھیں اہل سنت جماعت احناف کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے، مسلک دیوبند کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے، صرف وہ اہل حدیث جس کو ہم وہابی کہتے ہیں معاشرے میں، وہ اس چیز سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن اہل سنت جماعت اور مسلک دیوبند الحمدللہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو آپ 2 بکرے 2 بکریاں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر آپ بڑے جانور کے اندر حصہ ملانا چاہیں جو قربانی کا ہوتا ہے، یا آپ 7 عقیقے دینا چاہیں تو بڑا جانور بھی آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اس کے احکام وہی ہیں عقیقہ کے جس طرح کے قربانی کے، سمجھ آ رہی، جس طرح کے قربانی کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر لڑکی ہے بیٹی ہے تو پھر ایک آپ بکرا یا بکری دے دیں، اور کوشش کریں کہ اس کی ہڈیاں زیادہ تر نہ توڑیں۔ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے، اگر 2 نہیں دے سکتے تو 1 دینا بھی جائز ہے۔ اور جس طرح اس کی گوشت کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کچا بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اور گھر والے افراد اگر زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، خاندان زیادہ ہے، بیٹی بیٹیاں بہت زیادہ آ گئی ہیں، پوتے پوتے نواسے، تو عقیقہ آپ نے جو کیا ان سب کو پکا کر بھی کھلا سکتے ہیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ گھر میں ذبح کر کے اس کا سارا گوشت اٹھا کر کسی مدرسے کے طلباء کو سارا پہنچا دے وہ بھی جائز ہے۔
اس کے اندر بڑی وسعت ہے۔ کچھ لوگوں کے یہاں تنگ نظری ہوتی ہے کہ نہیں یہ عقیقے کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے ہیں، آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا حق یہ ہے کہ ختنہ کیا جائے، یہ بھی حضور سرور کائنات کی سنت ہے، یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے۔ میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا کرو، نبیوں کے نام پر۔ اور ہم ڈھونڈتے ہیں معاذ اللہ مغربی دنیا کے نام جو بے معنی ہوں، مبہم ہوں، محمل ہوں، جس کا کوئی معنی نہ ہو، ہم وہ نام ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبیوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرو۔ 1,24,000 نبی کم و بیش پیغمبر آئے، ان کے ناموں میں وہی نام جو بھی سب نام اچھے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام رکھا کرو۔ اور میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری دی ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو 2 نام بڑے پیارے ہیں، عبداللہ بھی پیارا ہے، عبد الرحمن بھی پیارا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے 2 نام بڑے پسند ہیں۔ اور پھر میرے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَسَمُّوا بِإِسْمِي، کوشش کیا کرو میرے نام پر اپنی اولاد کے نام رکھو۔ میرے نبی آقا دو جہاں کے نام آپ پڑھتے رہتے نا، آپ کا ذاتی نام بھی ہے اور آپ کے صفاتی نام بھی ہے، تو میرے نبی کے نام پر جو نام اپنے بیٹے کا رکھو گے، اہل علم بیان کرتے ہیں، اہل تفسیر بیان کرتے ہیں، جس دسترخوان کے اوپر نام محمد والا، نام احمد والا بچہ جس دسترخوان پر ہوگا، اس دسترخوان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اور لطف کی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ جب قیامت کا دن آئے گا نا، قیامت کا دن، تو اللہ تعالیٰ آواز دے گا محبت کے ساتھ، کیا آواز ہوگی؟ یا